ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈسکس کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک آرڈر دیا, اس کو مانا نہیں گیا, پھر ایک درخواست آ گئی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے اور پھر ایک نیا بینچ بن گیا. تو وہ جج صاحب کہتے ہیں پھر اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جو جسٹس منصور کے ساتھ ہوا تھا وہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے. حافظ صاحب آپ یہی بات کر رہے تھے, اسے کنٹینیو کریں. دیکھیں اسد کمبر یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن گئی, کئی اپلیکیشنز تھیں, چیف جسٹس کے پاس ایک درخواست گئی, چیف جسٹس نے اس پہ نوٹس کر دیا, نوٹس کرنے کے بعد اس کا ایک فیصلہ. سر معاملہ تو پہلے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اڈیالہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کیا آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سے بڑا ہے؟ اطہر کمبر, معاملہ یہاں نہیں ہے, معاملہ کسی اور جگہ سے شروع ہوا ہے, اور وہ شروع اس دن ہو گیا تھا کہ جس دن آپ کی پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا ہے. اب آپ ہر معاملے کے اندر 26ویں ترمیم کو آپ ٹارگٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کرتے ہیں, اور جتنی دیر تک اس کا ریزولوشن نہیں آئے گا یا سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے, یا یہ ہے کہ الٹیمیٹ آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر جو ہے آپ دوسری سپریم کورٹ ترمیم کی بات بالکل ہونی چاہیے, چونکہ یہی اس کا وے فارورڈ ہے. جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ان سے پوچھیں نا, آپ یہ بتائیں نہیں 26 جو 27ویں والا ماڈل آئے گا اس پہ یہ ایگری تھے, نہیں اس پہ یہ ایگری تھے, انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ایگری کیا ہوا تھا. نہیں ہے آپ کی باری ہے نا, آپ نے بہت کر لیا اس پہ اندر. صرف گزارش میری آپ سے یہ ہے, ایک جو گزارش 8 جھوٹ 8 رولا آج یہی ہوا ہے. کوئی بات جو ہے نا آپ مجھے چلو تسی سچی دس دیو, تس دسو کی سچی. انہوں نے جھوٹ بولے ہی نہیں لگا, سچ دیکھنا تو انہوں نے عزم نہیں ہونا, ایک دم آگ لگے گی. تو سچ ویسے عزم نہیں ہونا. بڑھ صاحب سنو نا, سچی گال بھی سنیا کرو, ساری دن پارٹی دی چھوٹیاں گلا گزارش یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں پارلیمنٹ تو پہلے سبسروینٹ ہوگی نا, فارم 47 کی فراڈ الیکشن ہوا, اقلیت کو اکثریت پہ مسلط کر دیا, ساری زندگی رہے گی. ہاں وہیں پہ رہے گی نا جو آپ نے ظلم کیا. میاں نواز شریف دونوں سیٹیں ہار گئے, دونوں سیٹیں ہار گئے, شہباز شریف ہار گئے, مریم ہار گئی, پوری لیڈرشپ فارغ ہو گئی. وہ وہاں پہ کر کے انہوں نے پارلیمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بی ٹیم میں بن گئی, اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے وہاں پہ پولیٹیکل سپیس سبمٹ کر. اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کس طرح کہہ سکتے ہیں جتنی دیر میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنے تو دینا بات کو, میں کی کیسے دونوں آگ لگے گی, مٹی شریکہ نو آگ لگ دی. گزارش ہے 26ویں ترمیم کے بعد, 26ویں ترمیم کے بعد میں لائر ہی بات کر رہا ہوں نا سر, گزارش یہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا, وہ اس کو جو ہے نا زیر نگی کر لیا گیا, اس کو فتح کر لیا گیا. اب ملک میں ایک ہی پلر ہے, وہ ہے انتظامیہ, اور وہی چلا رہا ہے. باقی نہ کوئی عدلیہ ہے, نہ کوئی پارلیمنٹ ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت انہوں نے پی ٹی آئی کے علاوہ رہنے کو نہیں دی, اس کو مار مار کے انہوں نے کارنر کر کے. اسی وجہ سے نہ ٹیررزم کنٹرول ہو رہا ہے, نہ اکانومی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو رہا ہے. اور بٹ صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس کیوس کی بینیفیشری ہیں, لہٰذا یہ چاہتی ہیں آگ لگا رہے. ان کے 5-6 ڈگڈگی والے بندے ہیں, وہ ہمیشہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں, اور انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی. نفاق کے وہ 18 میں بھی آ رہے تھے, وہ 24 میں بھی آ رہے ہیں. اس وقت کون آ رہے تھے؟ خواجہ آصف اپنا جب 18 میں کون مسلط ہوا؟ کون 18 میں کون مسلط ہوا؟ عوام مسلط ہوئی آپ پہ, آپ کو برداشت ہی نہیں. روسی سیاست کو ٹھوکر ماری عوام نے. آر ٹی ایس کس نے بند کیا؟ وہ فیض امید, وہ باجوہ, وہ ساکر نثار نے کیا کیا؟ اس کی سزا ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں, اس کی سزا ابھی تک بھگت رہے ہیں. بھائی ایک پارٹی جس کا نام لے لیا, جس کا سمبل لے لیا, جس کی لیڈرشپ قید کر دی, جھوٹے کیسز میں کر دی. 8 فروری کو لوگوں نے اپنی رائے دے دی, انہوں نے اس رائے کو پھر جو ہے وہ مقید کر دیا. اسی لیے یہ غیر نمائندہ حکومتیں ہیں, اور یہ کیوں ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں؟ نہیں, آپ کے ساتھ تو اسی لیے نہیں بیٹھتے نا, آپ کے ساتھ اسی لیے بیٹھتے ہیں, استعفیٰ دے کے باہر چلے جائیں. تو یہ آپ کی خواہش نہیں پوری ہوگی, دیکھیں نا یہ لوگ نا تنخواہ لینی ہے سب سے پہلے آگے, ہم آپ سے استعفے لیں گے, عوام کا مینڈیٹ انجوائے پورا کرتے ہیں, اور آگے میڈیا میں 2 منٹ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. یہ 35 پنکچر والے ہیں نا, عمران 3 سال شور ڈالتا رہا, 35 پنکچر اس جگہ میں نے سنا تھا. پھر 4 ہلکے کھلے, خواجہ ساتھ رفیقہ نے جیتا, پھر دوبارہ آپ نے جمہوریت کے ساتھ بتایا کہ آپ کا جمہوری اقدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 2018 میں سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹایا, اور شاکر نثار جیسے بندے نے انہوں نے دانتوں کو یوز کیا. آپ
بتائیں سر کہ 8 فروری کو ایک موقع تھا نواز شریف کے پاس کہ اپنا سیاسی کار بڑا کر لیتا. میں کہتا ہوں رانا ثناءاللہ یہ سیاسی طور پہ نواز شریف سے بڑے لوگ ثابت ہوئے. آپ لوگ دہشت گردی پہ اکٹھے نہیں ہوتے تو وہ قومی ایشو ہے تو اور کس پہ ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا دونوں کو آگ لگے گی. ٹھیک ہے, جب میں سچ بولوں گا تو ایک پاپڑ بچے گا. حافظ صاحب لگ رہی ہے ویسے انہاں دا حال پانی بندہ ڈوبیا نا تلے چلا گیا تو انہیں کیا خشکیاں لگا کیا حال ہے, انہیں کہا سارے ڈوب گئے. 1.5 منٹ رہتا ہے, جلدی جلدی سے باتیں کر لیں. ایک تو چوری صاحب کو ذرا چوائس آف ورڈز جو ہے اس کے اندر سلیکٹیو ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ایز اے لائر بھی ہیں, تو جب ایز اے لائر ہے تو اس کے اندر لیگیلٹی بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے. اب تیسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین بھی نہیں ہے, عدالت بھی نہیں ہے, جج بھی نہیں ہے, ہر شے پارلیمنٹ بھی ختم کر دی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس ملک کے اندر کس رائٹس کو اگر عدالتوں کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اسی کانسٹیٹیوشن تو وہ کوئی نہیں نہ کر رہی, اسی پارلیمنٹ کے اندر جا سن اسی پارلیمنٹ پاکستان میں شہریت حکومت دیکھیں نا, میں نے بولا اسی پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ فیسز بھی لیتے ہیں, اسی پارلیمنٹ کے اندر آپ بینیفٹس بھی لیتے ہیں, اسی پارلیمنٹ کی آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے, لوگوں کی عدالتوں سے جا کے ریلیز لگا ہوا ہے. کیا ہوا ہے اس میں؟ مجھے اس طرح سے لگوایا جاتا ہے, بندہ اغوا ہو گیا. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو میک کنسنسس آن دس ٹیررزم ایشو. آپ نے سوشل میڈیا میں بات کی تھی, وہ وہیں رہ گئی. سوشل میڈیا کی اگر جماعت سوشل میڈیا میں جو لیڈران ہیں اگر وہ ڈس آن نہیں کریں گے نا اپنے لوگوں کو تو یہ کام ایسے چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جماعت چوری صاحب نے اتنا مس لیڈ کیا کرمنل آفینس ہی نہیں ہے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہماری یہ کوشش تھی کہ کسی بھی ایشو پہ, چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہے چاہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے, کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے. اب بہرحال آپ نے دیکھی ڈسکشن, فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے شو تک کے لیے اللہ نگہبان.